واہ کیا جود کرم، واہ۔ کسی کے بارے میں سنا ہو کہ بڑا سخی ہے، سنا ہو دیکھا نہیں، کبھی اتفاق ہو جائے اور دیکھنے کا بھی موقع مل جائے، اور جیسا سنا تھا ویسا نہ ہو، اس سے بہت زیادہ بڑا ہو۔ جیسا سنا تھا سخی ایسا نہیں بلکہ اور زیادہ سخی ہو، تو پھر بے اختیار نکلتا ہے منہ سے، واہ کیا جود کرم ہے شہبت کا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہبت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود کرم۔ یہ تو تھے آسان الفاظ میں، یہ تو آسان الفاظ میں ہم جسوں کے لیے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ یہی بات کسی اعلیٰ انداز میں کی جائے، کسی اعلیٰ لوگوں کو کی جائے تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ گے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ گے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود کرم۔ دستور تو یہ ہے کہ پیاس لگے تو بندہ کنویں کے پاس جاتا، کنواں نہیں آتا، کنواں نہیں آتا، کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے پیاسے کو۔ لیکن اے نہر تسنیم کے بادشاہ، آپ کے فیض و کرم کا کیا کہنا کہ آپ کے فیض کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ہے پیاسا میں سیراب کر دوں۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، واہ کیا جود کرم۔ آسمان زمین خواہ زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، واہ کیا جود کرم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش
عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا خسرا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا واہ کیا تو کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے مفت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں اور ایک میں کیا ایک میں کیا میرے اسیاں حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے جو ابھی میں میرے دل کے دھنے لاہور میں رہنے والوں میرے داتا کے نگر میں رہنے والوں آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ داتا کے نگر میں رہتے ہو ہم میں سے اکثریت ایسی ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا داتا ہیں کون داتا ہیں کیا ایک مختصر سا واقعہ ذکر کرتا ہوں داتا صاحب کی کتاب ہے بڑی مشہور ہے کشف المحجوب ایک بزرگ گزرے ہیں حال ہی میں گزرے وہ داتا صاحب کے حضور مزار پہ آئے کتاب لے کر اور مزار پہ جا کر عرض کی کہ داتا صاحب آپ کی کتاب میں نے پڑھی ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو 15 دن 20 دن 40 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے کھاتے پیتے نہیں تھے زندہ رہتے تھے داتا حضور مجھے کوئی آج تک ایسا ملا نہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں داتا کہ یہ بات آپ ہی نے لکھی ہے نا کسی نے بعد میں لکھ تو نہیں دی کوئی اضافہ تو نہیں ہے یہ آپ ہی نے لکھی ہے مجھے ایسا بندہ نظر نہیں آیا اب تک آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بات کس کی لکھی ہوئی ہے آپ نے لکھی ہے ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ اور وہاں انہوں نے ایک کمرہ لیا اور
کمرے میں داخل ہو گئے، مجاور سے کہا کہ 40 دن کے بعد کھولنا، اس سے پہلے کھولنا مت، باہر سے بند کر۔ اندر داخل ہو گئے، وظائف میں شروع ہو گیا۔ ایک دن ہوا، کھایا پیا کچھ نہیں۔ دوسرا دن ہو گیا، کھایا پیا کچھ نہیں۔ دوسرا دن ہوا تو بھوک لگی، تو سوچا کیا کروں، آواز دوں کہ انتظار کروں؟ بولا ایک دن اور ٹرائی کر۔ ایک دن انہوں نے اور ٹرائی کی، 3 دن ہو گئے، اب بھوک بڑھ گئی، پیاس بڑھ گئی، اب حالت ایسی ہو گئی کہ آواز بھی نہیں دی جاتی، اٹھ کے جانا دشوار ہو گیا، بھوک کے مارے حالت یارو ایسی ہو گئی ہے۔ بہرحال چوتھا دن آ گیا اور وہ سو گئے۔ اب سو گئے تو خواب میں دادا صاحب آئے۔ دادا صاحب خواب میں آئے اور دادا صاحب نے آ کر ان کے سینے کو چیرا، پھر وہاں سے جو دل ہے نا، دل قلب، وہ نکالا، پھر قلب کو نکال کے الٹا کیا، پھر اس میں سے کالا کالا پانی نکلا، وہ نکال کے پھر دادا صاحب نے گرین رنگ کا ایک مشروب اس میں ڈال دیا اور دل کو جوڑ دیا اور وہ مشروب تھوڑا سا پلا دیا، کہا یہ گندگی تھی جو نکال دی، جس کی وجہ سے ذکر کی لذت نصیب نہیں تھی، اب تجھے ذکر کی لذت ملے گی، اور جب یہ لذت مل گئی تو پھر بھوک پیاس نہیں لگتی۔ دادا صاحب نے یہ کہہ کر آپ نے آپریشن کر دیا، گندگی دور کر دی، اور کہتے 40 دن تک رہا میں، نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، خدا دل نہیں۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب۔ موت، او بھائی، موت آنی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اور موت کا ذائقہ کہتے ہیں، یہ ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تلخی جو ہے نا، وہ بندہ قبر میں بھی محسوس کرے گا۔ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم کو کڑوے کڑوے مکسچر دیتا ہے۔ کبھی ایسی دوائی اتنی کڑوی ہوتی ہے نا کہ کھانے کے بعد منہ کا ذائقہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے، وہ کافی دیر تک منہ میں کرواہٹ رہتی ہے۔ تو ہم اپنے اس منہ کے ذائقے کو بدلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں کہ جس سے منہ کا ذائقہ اچھا ہو جائے اور وہ تلخی جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ اس موت کی تلخی کو کون دور کرے گا؟ زہر آبائے ناب، خالص زہر کا پیالہ، زہر آبائے ناب، خالص زہر کا پیالہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے سنو، ایک ہی طریقہ ہے کہ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے، زہر آبائے ناب،
موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا کون لا دے مجھے حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ شوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا شوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ